اچھا جی، علم صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کا پاکستان آنے کا پرپس کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی. میری شادی تو نہیں آپ ہوئی. کی شادی کرانے کے لیے ہے. جب بھی میں سے کوئی پوچھتا ہے میں یو کے کے کہاں سے ہوں, میں آلویز فرسٹ رسپانس ہی پاکستان ہوتا ہے. میں نے پاکستان کے لیے آل دا ٹائم کچھ کرنا, تو اس لیے ہم نے ڈی ایم اور شروع کیا ہے کہ اس آئیڈیا کو جو یو کے نام نے شروع کیا ہے. کم عمر کے اندر آپ ایک ماشاء اللہ ایک اچیومنٹ حاصل کر چکے ہیں, بہت سی کنٹریز بھی آپ وزٹ کر چکے ہیں, اس کے علاوہ اپنے برانڈز بھی آپ بنا چکے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا ریکمینڈ کریں گے یا سجیسٹ کریں گے, یا کیا آپ گیپ دیکھتے ہیں ان کے درمیان؟ بزنس ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ گیم ہے. اگر آپ بزنس کو صحیح طرح کرتے ہیں تو آپ کے ریوارڈس بھی ہائی ہیں. آپ کو اس کے اوپر ایک پروسیس ڈالنا ہے. میرے پاپا کہتے ہیں کہ ایک بزنس کو اپنا بچے کے جیسے کنسیڈر کرو. ایک بچے کو بھی لگتے ہیں 20 ایئرس ٹو گرو, تو آپ کو بھی ٹائم لگے گا کہ آپ نے بزنس کو ڈیولپ کرنا ہے, بزنس کو گرو کرنا ہے. اگر فیشن برانڈ کو لے لیا جائے, آج کل اوور آل ایک رجحان چل پڑا ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ فیشن برانڈز بنا رہے ہیں بہت زیادہ. سب سے پہلے مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرو. سیکنڈلی اپنا انویسٹمنٹ اپنے کیپٹل ارینج کرو کسی وجہ سے. تھرڈلی کوشش کرو کہ آپ کو اپنے جتنے زیادہ ڈیولپ کر سکو اس سے بھی زیادہ کرو. اوکے, تو یہ انگلینڈ وغیرہ کی اگر ہم بات کریں, یو کے کی بات کریں, تو کیا وہاں کے بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ السلام علیکم جی, سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں مبین بشیر, اور آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی باصلاحیت نوجوان, ایک انٹرپرینور ہیں. گلوبل فیشن لنڈن کے نام سے ان کا ایک برانڈ ہے جس کے وہ فاؤنڈر اور سی ای او ہیں. اس کے علاوہ ڈی ایم اور مسلم کو بھی وہ رن کر رہے ہیں بہت ہی کامیابی کے ساتھ, اور اب انہوں نے پاکستان کے اندر بھی اس این جی او کو لانچ کر دیا گیا ہے. آج کے ہمارے مہمان ہیں علم لطیف تنویر صاحب, ان سے گپ شپ کرتے ہیں. علم صاحب, سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوا جب میں نے سنا کہ ماشاءاللہ آپ 30 سے زیادہ ممالک میں آپ ٹریول کر چکے ہیں, وزٹ کر چکے ہیں. تو مجھے جس چیز نے امیز کیا کہ ماشاءاللہ سے ایک پیشن ہونا پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا, اور اس کے لیے بندہ ٹریول کر رہا ہے آل اراؤنڈ دی ورلڈ اور چاہ رہا ہے کہ کچھ نیا سیکھ کے آؤں, کچھ نیا پاکستان کے اندر لے کے آؤں. تو مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا, کیا ایسی موٹیویشن آئی کہ مجھے آل اوور دی ورلڈ پوری دنیا کو وزٹ کرنا چاہیے, ٹریول کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں بہت فارچونیٹ ہوں, بہت گریٹفل ہوں کہ مجھے اتنی چانس مل رہا ہے ٹریول کرنے کا. اینڈ مجھے یہ ٹریولنگ کے ساتھ ایک لو ہے, ایک پیشن ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹریول کرنے کے لیے, اینڈ میں نے آلریڈی 30+ کنٹریز ٹریول کر لی ہیں. تو یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی میں ٹریول کرتا ہوں تو میں ان کا کلچر انڈرسٹینڈ کروں, ان کا لوگ انڈرسٹینڈ کروں, ادھر کا انوائرمنٹ انڈرسٹینڈ کروں. اینڈ کچھ کنٹریز میں جاتا ہوں تو میں ادھر بہت زیادہ گریٹفل فیل کرتا ہوں, ادھر کے لوگوں کو دیکھ کے, ادھر کا لائف اسٹائل دیکھ کے, ادھر کی ایجوکیشن دیکھ کے بہت زیادہ گریٹفل فیل کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں برٹش ہوں. تو یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ادھر کا کلچر کس طرح کا ہے, ادھر کی اپ برنگنگ کس طرح کی ہو رہی ہے. تو جب بھی میں پاکستان آتا ہوں یا واپس گھر جاتا ہوں تو میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ادھر کی کیا چیز ہے کہ یو کے یا پاکستان کے اندر وہ آ سکتی ہے. زبردست. تو کیا چیزیں آپ نے ایسی دیکھیں, آپ نے ایکسپلور کیں کہ یار یہ چیز پاکستان میں, ایک تو آپ کا ماشاءاللہ برانڈ ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے ڈیفینیٹلی, کہ جو 1660 آپ کا برانڈ ہے اور ماشاءاللہ اوور آل پوری دنیا میں اس وقت جانا جا رہا ہے. حالانکہ اتنی کم عمر میں ہونا اور اس قدر اپنے برانڈ کو کامیاب کروانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو کن کن چیزوں نے آپ کو امپریس کیا کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے اور آپ نے یہ سب کچھ اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں, جب اس کے بارے میں بات آتی ہے تو ایک پاکستان کے ہونے کے لیے وی شوڈ بی پراؤڈ دیٹ ہم پاکستانی ہیں, ہمارا کلچر اتنا اچھا ہے. تو اس لیے ایک میرے پاس ایک پیشن ہے کہ پاکستان کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے ڈی ایم اور شروع کیا ہے کہ ایک پاکستان کے لیے آرگنائزیشن, پاکستان کے لیے میں لے کے آئی ہوں اس آئیڈیا کو جو یو کے نام نے شروع کیا ہے. بٹ میں نے پاکستان کے لیے آل دا ٹائم کچھ کرنا تھا, ویدر اٹس جب بھی میں سے کوئی پوچھتا ہے میں یو کے کہاں سے ہوں, میں آلویز فرسٹ رسپانس ہی پاکستان ہوتا ہے, بیکاز مجھے میرا کلچر بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہترین. تو یہ جو آپ نے ڈی ایم اور مسلم کا ذکر کیا ابھی, یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, کچھ اس کے متعلق بھی مزید بتائیے. جی, ڈی ایم اور مسلم ایک رشتہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم پیرنٹس فرینڈلی ہم رشتہ کراتے ہیں, جو ہم نیٹ ورک بلڈ کر رہے ہیں, کمیونٹی بلڈ کر رہے ہیں. ایک اس طرح کا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو اگر رشتہ ڈھونڈنے میں مشکلات آ رہی ہیں تو ہماری ٹیم, ہماری کمیونٹی آپ کی مدد کرے گی. ایز اے پلیٹ فارم, ایز اے کمیونٹی ہم مدد کریں گے آپ کی, کہ ان پیرنٹس کی, اسپیشلی ان پیرنٹس کی جو اس سچویشن سے اسٹرگل کرتے ہیں کہ ناؤ ڈیز اس سوسائٹی کے اتنی زیادہ ایشوز آ گئے ہیں ریلیٹنگ ٹو میرج, ریلیٹنگ ٹو
رشتہ کے ایشوز. بالکل تو یہ چیز ہماری ٹیم آسانیت کرے گی کہ آپ کو جب آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ کی لیٹس سے آپ کو 5 ایئرس چاہیے یا 2 ایئرس چاہیے اسی پروسیس کے تھرو, تو وہ آپ کے لیے آسانیت ہوئے. زبردست. تو یہ بیسیکلی کہاں کہاں کام کر رہا ہے ڈی ایم اور مسلم, کون کون سی کنٹریز میں؟ ابھی تو کرنٹلی ہم یو کے اندر ہیں اینڈ پاکستان کے اندر ہیں, بٹ آلسو ہمارے پاس کلائنٹیل فرام امیریکا, آل اوور دا ورلڈ, مڈل ایسٹ, گلف, آلسو فرام مین لینڈ یورپ. تو یہ ہر جگہ ابھی ہماری کمیونٹی بن رہی ہے, بٹ ہماری میجورٹی اسٹرانگ کمیونٹی سب سے اسٹرانگ ہے یو کے اندر, اینڈ دین آفٹرورڈز پاکستان. او بہترین. مطلب ایک بہت ہی اچھا آپ ایک جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو آپ کامیابی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ابھی تک اگر میں آپ سے رینڈملی ویسے سوال کروں کہ کتنے رشتے آپ اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو کروا چکے ہیں, کوئی رفلی آئیڈیا؟ انفارچونیٹلی زیرو. ابھی تک ہم نے کوئی کرایا نہیں ہے. وی آر ویری نیو. ہم نے یہ ابھی یہ بات 6 months پہلے اسٹارٹ کیا ہے. ابھی ہم نے اس کو اور آگے لے کے چلنا ہے. ابھی ہم کمیونٹی کے جیسے بلڈ کر رہے ہیں, اینڈ ہماری یہی چیز ابھی میں اگر آپ کو دل کرتا تو میں آپ کو کہہ سکتا تھا کہ ہم نے I don't know 5 رجسٹر کرا لیے ہیں, بٹ میری پرپس ادھر جو ہماری ڈی ایم اور کی پرپس یہ ہے وہ ٹروتھ اینڈ ٹرانسپیرنسی ہے. ہم نے یہی لے کے آگے چلنا ہے. تو ہماری کمیونٹی بہت ہیلتھی کمیونٹی ہے, ہم اس کو لے کے بہت پازیٹیوٹی سے چلتے ہیں. مجھے یہ ڈفرینس نہیں میک کرتا کہ ہمارے پاس ابھی تک 0 رشتہ ہیں, بیکاز کمیونیکیشن میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. ایک ہیلتھی ریلیشن شپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہی ہے کمیونیکیشن. تو اگر ہم اس پروسیس کو رش کریں گے تو وی گونا اینڈ اپ ود ا لاٹ آف انہیپی فیسز. علم صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں ہم نارملی بھی ہم پاکستان میں بات کریں تو اگر کسی کا رشتہ ہونا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 2 3 4 ماہ کے اندر رشتے ہو جائیں, ادروائز سال 1.5 سال 2 سال لگ جاتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی بات بہت زیادہ درست ہے کہ اگر آپ کو 6 ماہ ہوئے ہیں ابھی اسٹارٹ کیے ہوئے تو وہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی بات ہے اگر, لیکن بیسیکلی مقصد ہے ملوانا. 2 لوگ اگر آپس میں آپ کے ایک پلیٹ فارم کے تھرو مل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ رشتہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نا. تو ایک مقصد کیا تھا بیسیکلی, کس کمی کو دیکھتے ہوئے کہ یار یہ کمی ہے کرنٹلی سوسائٹی کے اندر, تو مجھے یہ چیز لانچ کرنی چاہیے تاکہ لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں. تو بیسیکلی اس کے پیچھے پرپس کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ کہ اس کے اوپر پرپس یہ ہے کہ رشتے کے اوپر اتنی زیادہ ڈفیکلٹیز آتی ہیں کہ آپ کی ایج ہوگی ہے, یو گونا گیٹ میریڈ, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح یہ پروسیس کس طرح ہے. انلیس اگر آپ وہ ٹریڈیشنل ویز وہ ٹریڈیشنل رشتہ آنٹی کو فالو کریں دین اس کے اندر بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی ماڈرن تھنکنگ کے ساتھ چلنا ہے لیکن آلسو ٹریڈیشنل ویلیوز کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ایشوز بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی نہیں کس طرح شروع کرنے کے لیے. لیکن آپ کو آلسو اس طرح کا چاہیے ایک لانگ ہیلتھی ریلیشن شپ چاہیے جو آپ کو ہیلپ کرے آگے آپ کو اسٹرانگ ریلیشن شپ بانڈ کرے. لیکن اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کدھر دیکھیں. اینڈ آلسو ملٹی کلچرل بھی ایک ٹرینڈ آ گیا ویئر سینگ مکس نیشن کپلز, تو یہ بھی ایک ابھی ٹرینڈ آ گیا سون. اچھا علم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں, اور جو ایک بیسیکلی جو آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ بیسیکلی کس طرح سے آپ نے چیزیں اسٹارٹ کیں اور ابتدائی تعلیم وغیرہ آپ نے کہاں سے شروع کی. جی وین اٹ کمز ٹو مائی ایجوکیشن میری ساری میں نے ادھر پاکستان کے نشر افات کے اندر اسٹڈی کیا. وین آئی واز لٹل چائلڈ تو اباؤٹ 2 years میں نے ادھر لاہور کے اندر اسپینڈ کیے ہیں جسٹ ٹو لرن دا کلچر, جسٹ ٹو لرن دا لینگویج. تو ادھر میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا. تو ریسٹ میری ساری ایجوکیشن وہ ہوئی ہے لنڈن کے اندر. تو ادھر میں نے آل دا وے انٹل ابھی اپنا ماسٹرس ختم کیا, وہ بھی سارا لنڈن کے اندر رہ کے کیا. میری میجر ایجوکیشن میں نے یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر سے کی ہے. اس کے اندر میں نے انڈر گریڈ کیا ان فائنانس اینڈ بزنس مینجمنٹ. دین ابھی میں نے کوائٹ ریسنٹلی اپنا کورس فنش کیا کنگس کالج لنڈن سے. اس کے اندر میں نے کیا ماسٹرز ان بینکنگ اینڈ فائنانس. ابھی میں کرنٹلی کر رہا ہوں MBA ان ٹیکنالوجی مینجمنٹ, اینڈ آگے جا کے میرا پلان انشاءاللہ ہے کہ میں جا کے PhD کروں. اور فیوچر پلانس کے حوالے سے بھی لازمی بتائیں, PhD کے علاوہ اور کیا پلانس ہیں آپ کے؟ جی میری پلان یہ ہے کہ فرسٹلی PhD میرے لیے کہ ویری بگ ایکسپیکٹیشن ہے اپنے سیلف سے کہ میں نے PhD کرنی ہے اپنی لائف کے اندر. When it comes to future expectation for myself, I want to open up a charity. میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, اینڈ اس کے سینٹر پوائنٹ پاکستان, میں نے پاکستانی لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, اینڈ اور ٹریول کرنا ہے انشاءاللہ, اینڈ اور خوش رہنا ہے. یہ چیزیں میں نے کرنی ہے. مطلب ابھی آپ مزید بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹریول آگے بھی کریں. ابھی اگر میں ویسے بات کروں نارملی, اگر آپ
کتنے ممالک وزٹ کر چکے ہیں, تو اس میں کون کون سی کنٹریز ٹاپ آف دا لسٹ ہیں؟ جی ٹاپ آف لسٹ ساری کنٹریز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن اگر ٹاپ آف دا ریئلی لسٹ جانا ہے تو مجھے ساؤتھ افریقہ بہت اچھا لگتا ہے, مجھے اسپین بہت زیادہ اچھا ہے. اسپینش پیپل سم آف دا موسٹ فرینڈلیسٹ پیپل ہیں. وہ آپ کو اگر کبھی بھی آپ ڈپریسڈ ہو یا کبھی بھی آپ سیڈ ہو تو وہ آپ کو ایک دفعہ ان سے بات کریں تو وہ آپ کو ہنسا دیں گے. تو مجھے آپ کہہ لیں کہ مجھے نارتھ امریکہ بہت اچھا لگتا ہے. میکسیکن پیپل دا بیسٹ ہیں. آلسو میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں اس طرح کی لیبیا جاؤں, رشیا جاؤں, ادھر جاپان جاؤں, برازیل جاؤں. یہ میری ٹاپ نیکسٹ ڈیسٹینیشن جہاں پہ میرا دل کرتا ہے. یہ اس طرح کی ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پہ میں نے بہت چیزیں سنی ہیں. ابھی نیکسٹ ویک میرے ادھر میکسیکن دوست آ رہا ہے پاکستان کے اندر, اینڈ وہ ادھر مجھے استنبول کے اندر ملا تھا. اس طرح کی جو ٹریولنگ کے تھرو آپ کو اس طرح کی ایکسپیرئنس ملتے ہیں کہ ایک میکسیکن دوست آ رہا ہے, وہ افغانستان کے اندر بھی جائے گا, وہ ابھی رشیا کے اندر سے آ رہا ہے. تو اس طرح کی جب آپ ٹریول کرتے ہو آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو ایک پرپس کے لیے ٹریول کر رہے ہیں, ایک کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب میں ٹریول کروں ان کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کروں. جو آپ کہہ لیں میرا دوست ابھی نیکسٹ ویک آ کے پاکستان کو انڈرسٹینڈ کرے گا. مطلب آپ کو ٹریولنگ کے حوالے سے سب سے جو زبردست بات وہ یہ بھی لگتی ہے کہ کنیکشن آپ کے بلڈ ہوتے ہیں, کنیکشن بھی بلڈ ہوتے ہیں, اور آل اوور دی ورلڈ آپ کے کنیکشنز بلڈ ہوتے ہیں. کہ آپ جیسے اب میکسیکن دوست کا بتا رہے ہیں تو ان کا جو پرپز ہے بیسیکلی وہ یہاں پہ کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا ان کے کچھ اور پرپزز ہیں؟ جو میرا پیسیفک دوست ہے وہ تو آپ کہہ لیں کہ کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ہی از گونا اسپینڈ سم ٹائم ان بلوچستان, وہ اپ نارتھ بھی جائے گا, وہ پشاور بھی جائے گا. اس طرح کے ایک ٹاؤن میں جا کے ایک سٹی میں رہ کے تھوڑی عرصہ رہے گا. تو یہ چیز ہے کہ وہ میکسیکو سے اول وے آیا ہے, مجھے استنبول کے نہ ملا, اینڈ رشیا کے نے اس سے ٹائم اسپینڈ کیا. تو یہ چیز مجھے کوائٹ انسپائر کرتی ہے. اس کے پاس انف فنڈز ہیں, انف کہ وہ جا کے لنڈن جا کے سیٹلڈ ہوئے, لیکن وہ جا کے لوکل کمیونٹی کی جا کے مدد کرے گا, لوکل کمیونٹی کے جا کے ہیلپ اراؤنڈ کرے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرے. وہ مطلب آپ یہ چیز بھی ایک پازیٹیو امیج آپ پھیلانا چاہ رہے ہیں پاکستان کا ٹریولنگ کے تھرو بھی. آپ خود بھی وزٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جتنے بھی لوگ ہیں دوسری کنٹری سے وہ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو امیج بلڈ ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو لوگ اس طرح سے نہیں سمجھتے ہمارے کلچر کو, لیکن اگر آپ ایک پازیٹیو ریزن بن رہے ہیں آل اوور دی ورلڈ پوری دنیا کے لیے تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. اور جو دوسرا آپ کا برانڈ ہے 1660, اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ اس کا جو ایک میں نے اوور آل اس کے بارے میں پڑھا, میں نے دیکھا کہ وہ امریکہ میں بہت زیادہ ہٹ ہے, جو ایک اوور آل فیشن ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. تو ذرا 1660 کے حوالے سے آپ کو بیس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ہم ایک یو کے برانڈ ہے اور ہم ہول سیل کراتے ہیں, لیکن یو کے اندر اباؤٹ 25 ایئرس سے یہ برانڈ رہا ہے, اینڈ یہ موسٹلی کیشول ویئر اینڈ اسٹریٹ ویئر کرتے ہیں ہم. بیسکلی یو کے اندر کام. ہاں جی, یو کے اندر کام. تو یہ یو کے میں بیسکلی پرپز کیا تھا یو کے میں لانچ کرنے کا اس برانڈ کو؟ پرپز یہ تھا بیکاز میں یو کے اندر رہتا ہوں تو آئی نیڈ اے سورس آف انکم. میں نے اس طرح کا کچھ کرنا ہے کہ بزنس وائز مجھے جاب کرنا بالکل پسند نہیں ہے, بیکاز مجھے جاب کے اندر کوئی رسک نہیں نظر آتا. ایون تو میں کرنٹلی فائنانس کے اندر ایک ویری ہائی پینگ جاب لے سکتا ہوں وتھ ویری نائس کنیکشنز, لیکن جو بزنس مائنڈ یا بزنس کے ساتھ جو رسک ہے یا بزنس کے ساتھ جو ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں یہ مجھے بہت انسپائر کرتا ہے کہ میں اپنے سیلف کو اپنے کمفرٹ زون سے کس طرح باہر نکالوں. اوکے, تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ وہاں پہ فیشن جو ہے اس کی فیشن ڈیزائننگ آپ کو اس پہ وہ سارا چیزیں آپ خود کرتے ہیں, اس کی فیشن ڈیزائننگ اور یہ چیزیں تاکہ آپ جی کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو مطلب جو بیسک انٹرسٹ ہے وہ فیشن کے اندر زیادہ ہے. جی. اور اپنی مجھے ہیبٹس کے حوالے سے بھی بتائیں, کیا چیزیں آپ پسند کرتے ہیں؟ جی آف کورس مجھے ٹریولنگ بہت اچھا لگتا ہے. میں آن اے ریگولر بیسس میں جم جاتا ہوں, کوائٹ آؤٹ آف دی آرڈنری. میں سم ٹائمز اگر میں دل کرے تو میں پلین چلاتا ہوں. پلین بھی چلاتے جی ہیں؟ میں اپنا پرائیویٹ لائسنس لے رہا ہوں پلین چلانے کا. اوہ امیزنگ. جی. تو یو کے اندر یا پاکستان میں؟ یو کے اندر. یو کے اندر. تو وہاں پہ آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں لائسنس؟ میں سیکھ رہا ہوں, اس طرح نہیں, مجھے لیسن لینے پڑتے ہیں. جس طرح آپ گاڑی کا لیسن لیتے ہو تو میں وہ ابھی سیکھ رہا ہوں کہ پلین کس طرح چلاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ جلدی آ جائے گا وہ لائسنس. تو کتنے ٹائم ہو گیا آپ کو اس کو سیکھتے ہوئے؟ ہو گئے 2 سال. 2 سال ہو گئے ہیں. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایروپلین چلانا کتنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہے یا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے سیکھتے ہوئے سے؟ نہیں, ایک ویری آؤٹ آف دی آرڈنری ہابی ہے جو جب میں فری ہوتا ہوں, جب میرے پاس اتنا زیادہ کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو
ایک ایئرپورٹ ہے ہمارے گھر کے ناٹ ٹو فار اوے, تو میں ادھر جاتا ہوں اینڈ ان کو جا کے کہتا ہوں کہ میں پلین چلانا ہے, تو ان دی ایئر دا نیکسٹ تھنگ. او واو امیزنگ. یہ مطلب سن کے بہت اچھا لگا کہ آپ کے پاس اگر وہاں پہ یہ ایک سہولت بھی موجود ہے, اگر آپ اس چیز سے بھی انٹرٹین ہو سکتے ہیں, نہ صرف انٹرٹین, آپ ایک نئی چیز سیکھ سکتے ہیں, تو ایک بہت ایک ونڈرفل چیز ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کتنے ٹائم میں آپ کو لائسنس مل جائے گا اور آپ اپنا پرائیویٹ پلین جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ ان شاء اللہ سون. ابھی اسٹل میں آپ کہہ لیں کہ لرننگ اسٹیج پہ ہوں. جب میرے لیے لاٹ آف ڈفرینٹ آبسٹیکلس آتے ہیں, لاٹ آف ڈفرینٹ ٹیسٹ آتے ہیں, تو مجھے اسٹل سیکھنا اینڈ اس طرح کی چیز ہے کہ میں نے لیٹ گو نہیں کرنا. تو جب تک ایک پراپر میرے پاس لائسنس نہیں آتا تو مجھے اسٹل لرن کرنی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ابھی تو ایکسائٹمنٹ تو ہے کہ میں پلین کب آئے گا یا کب مجھے ملے گا, لیکن میں اسٹل لرن کر رہا ہوں. اینڈ اس طرح کی چیز ہے کہ اس کا رسک بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ کو کلائمیٹ کا پتہ ہونا چاہیے, ویدر کنڈیشنز کا بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے, نیویگیشن کا بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو مجھے آلسو کنسیڈر کرنی چاہیے. تو پاکستان آپ کتنے ٹائم کے بعد آتے ہیں؟ پاکستان کوائٹ آفٹن آتا ہوں. ابھی میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایوری ایئر ایک دفعہ آؤں. تو اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت آپ فیشن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایوری ونز گاٹ دیئر اون اسٹائل. ڈپینڈز کہ اگر وہ کس طرح لے کے چلتے ہیں, اگر وہ ان پہ سوٹ کر رہا ہے, اگر وہ ان پہ چل رہا ہے. اینڈ ایوری ون کا اون پرسنل اوپینین ہے, پرسنالٹی شو کرتی ہے فیشن اینی ویز. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اوپر لگتا ہے کس طرح ہے, آپ کس طرح اس کے اندر کمفرٹیبل ہیں کہ نہیں ہے, یا آپ بس اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو پاکستان کی جو فیشن انڈسٹری ہے اس سے بھی کوئی تعلق رہتا ہے آپ کا؟ جی. اچھا علم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت سارے ویسے قومی کھیل جو ہیں ہمارے ہیں, لیکن کرکٹ کو لوگ بہت زیادہ پذیرائی دیتے ہیں, کرکٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور لیکن باہر کی دنیا دیکھی جائے تو وہ زیادہ فٹ بال کو پسند کرتے ہیں. تو آپ یہ کیا چیز اس میں دیکھتے ہیں, ڈفرینس کیا دیکھتے ہیں چیزوں میں؟ دیکھیے اگر نمبر وائز بات کریں تو کرکٹ کی بھی اتنے لوگ دیکھتے ہیں, بیکاز پاکستان بھی دیکھتی ہے, انڈیا بھی دیکھتی ہے, اینڈ جو سب سے زیادہ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں وہ ان کے پاس انٹرسٹ ان کرکٹ ہے. تو اتنے ہی لوگ دیکھتے ہیں, کرکٹ کو بھی دیکھتے ہیں. اینڈ آؤٹ سائڈ اگر ویسٹرن کی بات کرتے ہیں تو ابھی نیکسٹ سمر کے ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو اس کی بھی بہت زیادہ ہائیلی ویوڈ آڈینس ہوئے گی. تو یو کے اندر ہر پرسن کے پاس انٹرسٹ ہے فٹ بال کے اندر. زبردست. وہ ایک پریمیئر لیگ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, یا فٹ بال کے اندر بہت زیادہ کریز ہے, فٹ بال کھیلتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. آپ کو پرسنلی کون سا کھیل پسند ہے زیادہ؟ جی مجھے باکسنگ بھی اچھی لگتی ہے, مجھے فٹ بال بھی اچھی لگتی ہے, مجھے جم جانا اچھا لگتا ہے. زبردست. تو مطلب یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, مطلب ہارسز سے جو آپ نے بتایا آپ کا پیار ہے ایک, اور باکسنگ آپ پسند کرتے ہیں, تو بچپن سے ہی کرتے ہیں یا اس کو آپ نے کچھ ٹائم کے بعد اسٹارٹ کیا تھا؟ نہیں, ناٹ سنس چائلڈ. فٹ بال آپ کہہ لیں کہ جب میں چھوٹا تھا تب بھی مجھے اچھا لگتا تھا, لیکن یہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ جب گریجولی فرینڈس کے تھرو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, یا فرینڈس کے تھرو مجھے ایک اپرچونیٹی ملی. زبردست. مجھے نا علم صاحب یہ بتائیں, ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی کم عمر کے اندر آپ ایک ماشاء اللہ ایک اچیومنٹ حاصل کر چکے ہیں, بہت سی کنٹریز بھی آپ وزٹ کر چکے ہیں, اس کے علاوہ اپنے برانڈس بھی آپ بنا چکے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا ریکمینڈ کریں گے یا سجیسٹ کریں گے, یا کیا آپ گیپ دیکھتے ہیں ان کے درمیان جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے؟ دیکھیں ایک پاکستان کی ریپوٹیشن ہے جو الاٹ آف چیزوں کا افیکٹ کیا ہے. پاکستان کے پاس دا ورسٹ ٹاپ 5 ورسٹ پاسپورٹ کے اندر سے ہے, جو ایک بہت مشکلات کر دیتی ہے جب ان کی پاکستانیز ٹریول نہیں کر سکتے, پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. یہ چیز ایک بہت بگ ایشو ہے. ہاں میں تو ٹریول کرتا ہوں, میں بہت زیادہ گریٹفل بھی ہوں, لیکن جب میں پاکستانی لوگ کو دیکھتا ہوں تو وہ نہیں کر سکتے. اتنی بیوٹیفل جگہ آپ نارتھ ہیں, اسکردو, نران, یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے یو کے اندر. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہاؤ بیوٹیفل پاکستان از. اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے, جغرافی ہے, اتنے زیادہ لوگ, اتنے زیادہ کلچر ہے, اور اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ جہاں پہ بھی جا سکتے ہیں, یا آپ ہمارا پاکستان ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جاب کو بہت زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. حالانکہ اگر انٹرپرینورشپ کی طرف ہم دیکھیں تو اب دنیا ہمیں انٹرپرینورشپ بار بار ہمیں کہہ رہی ہے, یا ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ اپنے بزنسز کی طرف آئیں. تو ان کو جتنے بھی پاکستان کے نوجوان ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ بزنس وہ کس طرح سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بزنس ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ گیم ہے. اگر آپ بزنس کو صحیح طرح کرتے ہیں تو آپ کے ریوارڈس بھی ہائی ہیں.
لیکن آپ کو بزنس کو صحیح طرح کرنا ہے. دیٹ انکلوڈز بزنس مینجمنٹ, اس کی جتنی بھی فلاسفی آپ کو اس کو صحیح طرح فالو کرنا ہے. دیٹ انکلوڈز ٹائم مینجمنٹ, دیٹ انکلوڈز اپنے کنیکشن جتنے زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہو اتنے زیادہ, اس سے بھی زیادہ کرو. دیٹ انکلوڈز ابھی آپ کہتے ہیں ایک جاب اگر آپ کو اس پہ 10 گھنٹے کام کرنا ہے, آپ کو بزنس پہ 15 آورس کام کرنا ہے. بالکل آپ کو ایکسٹرا آورس ڈالنے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ کمٹمنٹ ڈال سکتے ہو, وہ کمٹمنٹ شو کر سکتے ہو, دین وائی ناٹ, آپ اپنا بزنس شروع کرو, اپنی کہیں سے انویسٹمنٹ ڈالو تو اپنا بزنس شروع کرو. لیکن یہ موسٹ ینگسٹرز یہ ڈیسیشنز یا یہ کیپیسٹی یا یہ کوالٹیز نہیں دکھاتے. دیٹس وائی اے لاٹ آف بزنس ڈو فیل ان دی فرسٹ 5 years. تو پاکستان اور جو برٹش کے نوجوانوں میں کیا بیسیکلی کیا فرق دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اس طرح ترقی کر پا رہے, کیوں نہیں اس طرح بڑھ پا رہے جس طرح سے وہ ہمارے سے آگے ہیں؟ ادھر بھی آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے بزنس کرنا ہے وہ بھی ایک اسٹرگل ہے کہ ابھی اگر آپ نے بزنس آج شروع کیا ہے, آج کل تو نہیں اسٹریٹ اوے وہ ایک ملینئر کمپنی بن جائے گی. آپ کو اس کے اوپر ایک پروسیس ڈالنا ہے. میرے پاپا کہتے ہیں کہ ایک بزنس کو اپنا بچے کے جیسے کنسیڈر کرو. ایک بچے کو بھی لگتے ہیں 20 years ٹو گرو, تو آپ کو بھی ٹائم لگے گا کہ آپ نے بزنس کو ڈیولپ کرنا ہے, بزنس کو گرو کرنا ہے. تو یہ چیز جو ینگسٹر اسپیشلی ہوتے ہیں یہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ آج آپ نے بزنس شروع کیا تو کل وہ کہاں تک جائے گا. اس کے اوپر وہ سلولی گریجولی بیبی اسٹیپس لے کے وہ گرو کرے گا. مطلب بزنس کو ٹائم چاہیے. اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے کہ ہمیں ٹائم کیوں اسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ یہ چیز بھی دیکھتا ہے کہ یار جاب تو میں کر رہا ہوں 8 گھنٹے جاب کرنی ہے, پھر گھر جا کے سونا ہے, ریسٹ کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنی ہے اور ہلا گلا کرنا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بزنس میں آتے ہیں تو بزنس میں پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں بزنس کے اندر فریڈم ہوتی ہے, آپ کا اون باس ہوتے ہیں, لیکن وہ اگر 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے وہ 5 کرتے ہیں, لیکن آپ کو ان ریالٹی 10 کرنے ہیں. آپ جب اگر آپ کی جاب 8 گھنٹے کی ہے, اگر آپ اس کو سوچیں گے کہ آپ نے 8 گھنٹے کرنے ہیں تو دا بزنس از ناٹ گوئنگ ٹو سکسیڈ. آپ کو اس پہ زیادہ ایفرٹ ڈالنی ہے بیکاز وہ آپ کا کام ہے. جب آپ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کی پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ بزنس کہاں جا رہا ہے. آپ کو ادھر بھی آپ کو ویسے اتنا ہی کرنا ہے. آپ کو زیادہ اگر آپ نے کریئر کے گرو کرنا ہے آپ کو زیادہ رسپانسبلٹی زیادہ ایفرٹس ڈالنے پڑنے ہیں تاکہ اپنے کریئر پروگریشن کے لیے. لیکن جب آپ نے اگر بزنس کے لیے اس سے بھی زیادہ آپ کو ڈالنے کی نیڈ ہے کہ یہ ایفرٹ کہ آپ نے اس بزنس کو گرو کرنا بیکاز نو ونز گونا لک آؤٹ فار یو. آپ نے خود اپنے سیلف کو ڈالنا ہے اس ڈیفیکلٹ شوز کے اندر جہاں پہ آپ خود گرو کرو. مطلب ایک چیز اس میں اور بھی ہم دیکھ سکتے ہیں علم صاحب کہ ہمارے پاس جب جاب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنی گروتھ بھی نہیں ہوتی ہماری. تو اگر ہم اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ہم اگر 16 سے 17 گھنٹے دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بزنس کو, تو ہم زیادہ ارن بھی کرتے ہیں, زیادہ کماتے بھی ہیں, ہم زیادہ گروتھ بھی ہماری ہوتی ہے. تو اس بارے میں بھی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ مطلب پرائیورٹی آپ بزنس کو ہی دیں گے اس کا مطلب؟ جی 100%. اور اس میں مجھے بتائیں کہ اگر موٹیویشن کی بات کی جائے, ہمارے نوجوانوں میں آج کل موٹیویشن کی بہت زیادہ کمی ہے. مثال کے طور پہ اب چاہے اپنا شوق بھی ہوتا ہے نا, بہت دفعہ ہم سست پڑ جاتے ہیں کہ یار اچھا کل کر لوں گا. مطلب باکسنگ کی بات کر لیں, چلیں آپ کا ایک شوق ہے تو باکسنگ بھی وہ ایک کبھی کسی دن انسان کر لیتا ہے, کسی دن نہیں کرتا. لیکن آپ کیا روٹین اپناتے ہیں اس چیز میں کہ یار اگر آپ کا شوق ہے تو آپ نے ہر حال میں اس چیز کو کتنا ٹائم دینا ہے اور کیسے دینا ہے؟ دیکھیں باکسنگ ایک بہت ڈسپلن گیم ہے. آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. اٹس ون آف دا ہارڈسٹ اسپورٹس کہ آپ ایون جتنی اس کی جو کمپوننٹ ہے آپ کو جس کو آپ فیس کر رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کدھر ہوئے گا, کب ہوئے گا. اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. تو یہ بزنس کے اندر بھی ہے کہ آپ کی کمپوننٹ امیجن کرو کہ آپ کے سامنے کون ہے, آپ کا کمپیٹیٹر, اس کی اسپیڈ کیا ہے. آپ نے اس کو کسی طریقے سے اس رنگ کے اندر اس مارکیٹ کے اندر بیٹ کرنا ہے. اور آپ کو اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا اپوننٹ ہے جس کو آپ فائٹ کر رہے ہو اس سے آپ کو اس سے بیٹر ہونا چاہیے. تو پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے پاس ایک ایشو یہ بھی پیش آتا ہے کہ فیسلٹیز بہت زیادہ کم ہے. مطلب ہم باکسنگ کی بات کر لیں, ہارسز کی بات کر لیں, تو ہمارے پاس اس قدر کلبز موجود نہیں ہیں. مطلب ہارس رائڈنگ کلبز اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے. مطلب ایک اگر میڈیوکر فیملی کا کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اتنی آسائش نہیں ہے اس چیز کو اویل کر سکے. اس نے کرکٹ کھیل لینی ہے, اس نے فٹ بال, بیڈمنٹن. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو
اپر کلاس سے ہونا پڑتا ہے ایک پیشن کو فالو کرنے کے لیے. آپ جتنے بھی دیکھ لیں بہت زیادہ فٹ بال کے اندر ایگزامپلس ہیں کہ اتنے فیمس رونالڈو فار ایگزامپل, اس کی مدر ایک کلینر تھی, اینڈ ٹوڈے ہی از ون آف دا موسٹ فیمس پرسنس. سب سے زیادہ اس کو فالو کیا جاتا ہے فٹ بال کے اندر. تو یہ نیسسری نہیں ہے کہ آپ کو ایک اپر کلاس فیملی سے ہونا چاہیے, آپ کی یا مڈل کلاس یا فیسلٹیز ہونی چاہیے. وہ آپ کو بس آپ کا پیشن ہونا چاہیے, آپ کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہو. پاکستانی اسپورٹس کی اگر ہم بات کریں, جی مطلب باکسنگ اور ہارسز کو ہم ذرا اگر سائڈ پہ رکھتے ہیں تو پاکستان کی جو بیسک اسپورٹس آتی ہیں, ہاکی, فٹ بال, کرکٹ, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, یہ چیزیں وہ ہیں کہ عام بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اس لیے اس میں آپ کی سب سے پسندیدہ گیم کون سی ہے؟ اس کے اندر ہر چیز مجھے اچھی لگتی ہے, لیکن فٹ بال بھی مجھے اچھی لگتی ہے. ہاکی اتنا نہیں کھیلتا, اوکے, لیکن اگر پاکستان کھیل رہی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے. کرکٹ مجھے کھیلنی بھی اچھی لگتی ہے, اینڈ اگر پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے تو آف کورس ٹی وی آن ہوتا ہے, تو یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے میرے لیے. تو آپ کی جو فیوریٹ گیم ہے اس میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ میری فیوریٹ گیم تو مجھے فٹ بال اچھی لگتی ہے, اس کے اندر مجھے رونالڈو بھی اچھا لگتا ہے. واٹ اباؤٹ میسی؟ میسی بھی اچھا ہے. میسی بھی مجھے رونالڈو کا ورک اچھا لگتا ہے. میسی کی نیچرل ٹیلنٹیڈ پلیئر ہے. لیکن بہت سی بار میسی بھی بہت اچھا پرفارم کرتا ہے, عام اوقات میں ہم دیکھتے ہیں. وہ دونوں دا بیسٹ پلیئرز ہیں. میں اس کے اوپر یہ نہیں آگے وہ کون بیٹر نہیں ہے. ان دونوں نے اپنے سیلف کو ایک اس طرح کی پوزیشن میں ڈالا کہ کوئی اور اس پوزیشن میں جا نہیں سکتا. وہ دا گریٹسٹ آف آل ٹائم. اچھا, انٹرپرینورشپ کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مطلب ایک اگر فیشن برانڈ کو لے لیا جائے, آج کل اوور آل ایک رجحان چل پڑا ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ فیشن برانڈز بنا رہے ہیں بہت زیادہ. ہم اس کے علاوہ بات کر لیں پرفیومز کی, پرفیومز برانڈز بہت زیادہ لانچ ہو رہے ہیں. اسی طرح شوز کو ہم دیکھتے ہیں, اور کلودنگ کے ہم برانڈز دیکھتے ہیں بہت زیادہ ان ہو رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو کرنٹلی پاکستان کی مارکیٹ کے حوالے سے اگر کوئی ہمیں اس وقت سن رہا ہے, جس طرح اسٹوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں, تو آپ کیا ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت آپ فیشن کے اندر مزید آگے ان ہوں, مزید اپنے برانڈز لانچ کریں اور آگے بڑھیں؟ جی, یہ ایک گیم ہے, مارکیٹنگ کی گیم ہے. اگر آپ اپنا برانڈ باہر نکال سکتے ہو, لوگوں کو پہنچا سکتے ہو, تو وائی ناٹ اپنا برانڈ لانچ کرو. بٹ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹس, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف انویسٹمنٹ. اگر آپ وہ رسک ڈال سکتے ہو تو وائی ناٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی اپنا برانڈ سٹارٹ کرتا ہے, مثال کے طور پہ ہم لاہور میں ہیں, تو لاہور میں کوئی اپنا برانڈ سٹارٹ کرتا ہے, تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے چلنا چاہیے کہ وہ اپنا, کیونکہ آپ ماشاء اللہ ایک کامیاب برانڈ کے آنر ہیں, تو کس طرح آپ کو بھی کافی ساری مشکلات پیش آئی ہوں گی, اور یقیناً آپ نے بہت زیادہ ایفرٹ بھی پش کی ہے. تو اگر کوئی پاکستانی نوجوان اس طرح کا برانڈ بناتا ہے, اس کو لے کے چلتا ہے, تو آپ کیا سجیشنز دیں گے, کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے اس کو لے کے چلتا ہوا عالمی دنیا تک پہنچ سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرو, کیا وہ مارکیٹ کو کمپیٹ کر سکتی ہے, اس مارکیٹ میں رہ بھی سکتے ہو. بیکاز بہت زیادہ بزنسز فرسٹ 5 ایئرس کے اندر فیل کرتے ہیں. کہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک اسٹارٹ ہے. بیکاز ینگ جو آپ کہہ رہے ہیں یوتھ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے بزنس شروع کرنا ہے, بٹ دے ڈونٹ نو دا رسپانسبلٹی آف اوننگ اے بزنس. ایک بزنس کے ساتھ بہت زیادہ فریڈم آتا ہے کہ آپ اپنا اون باس ہوتے ہو, لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو ایکسٹرا آورس ڈالنے چاہیے جو ینگ یوتھ ولنگ نہیں ہے ڈالنے کے لیے. تو اگر آپ اس چیز کو اگر آپ کر سکتے ہو تو وائی ناٹ. سب سے پہلے مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرو. سیکنڈلی اپنا انویسٹمنٹ, اپنے کیپٹل ارینج کرو کسی وجہ سے. تھرڈلی کوشش کرو کہ آپ نے بیچنا کس کو ہے, اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے, اس کی مطلب ڈیفینیٹلی ایک ریسرچ بہت ضروری ہے. ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ریسرچ ہوگی تو کسی کے پاس اگر کم پیسے بھی ہیں تو وہ ایک اچھے سے اپنے برانڈ کو لے کے چل سکتا ہے. کیونکہ پاکستان میں اب ریسنٹلی میں اگر ہم بات کریں تو بہت سے ایسے برانڈس لانچ ہوئے ہیں, کچھ نئے کانسیپٹس لانچ ہوئے ہیں, نئے ٹی شرٹس, ہوڈیز میں ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسی چیزیں اور کامیاب برانڈس لانچ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں اگر ریسرچ ہوگی تو وہ اور زیادہ اچھی ہوگی. تو اس کے علاوہ آپ کھانوں میں کیا پسند کرتے ہیں؟ خاص طور پہ ایک پاکستانی کھانوں کی تو ہم بات کریں گے, لیکن پاکستانی کھانوں کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ باہر کے کھانے کیا پسند ہے. لیکن اب کیونکہ ہم لاہور میں بھی موجود ہیں, تو لاہور میں آپ کیا پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ دیکھیے, سب سے زیادہ مجھے نہاری اچھی لگتی ہے. زبردست. ایک اس طرح کی ڈش ہے جو مجھے کھانی کی پڑتی ہے, اسپیشلی ہوم میڈ نہاری. یہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ ایک ویکینڈ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ کھاؤں. کہاں کی نہاری پسند ہے سب سے زیادہ؟ نہاری تو ہر جگہ جہاں پہ بھی چانس ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں, لیکن نہاری
مجھے گھر کی بہت اچھی لگتی ہے. گھر کی بہت اچھی لگتی ہے, گھر کی نہاری. جی کیا بات ہے, لیکن محنت بہت ہوتی ہے نہاری میں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ پوری اوور نائٹ ایک نہاری کی ڈش تیار ہوتی ہے, بڑے محنت والا کام ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں پرانے وقتوں کی بھی, تو وہ تب بھی اسی لیے لوگ نہاری کھاتے تھے. ایک تو انرجیٹک ڈش ہے, تو نہاری کے علاوہ اور کیا پسند ہے پاکستان میں؟ پاکستان کے مجھے نان چنے بہت اچھے لگتے ہیں ایز اے بریک فاسٹ. واو. اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ویری ٹریڈیشنل اسٹائل سے جس طرح ہوتا تھا. تو مجھے بریانی بہت اچھی لگتی ہے, جتنی آپ کہہ لیں کہ پاکستانی ڈشز میں ہر چیز کھا لیتا ہوں. مجھے ہر چیز, مجھے اسپائس اچھی لگتی ہے, مجھے چنے چاول اچھے لگتے ہیں, مجھے پکوڑے اچھے لگتے ہیں, مجھے یہ ہر چیز اچھی لگتی ہے جو ہمارے کلچر کے اندر ہیں. ہیو یو ایور ٹرائیڈ کراچیز بریانی؟ نو. اوکے, مطلب لاہور میں بھی کبھی ایسا موقع نہیں بنا کہ آپ کراچی اسٹائل اوریجنل بریانی کھائیں, جیسے بیف بریانی؟ کیونکہ بیف بریانی کا جو ایک اوور آل کانسیپٹ ہے نا, وہ بڑا زبردست ہے. کیونکہ جو بریانی کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا وہ بیف بریانی سے شروع ہوا تھا. تو اگر اوور آل اگر چلے ہم باہر کی بات کرتے ہیں, تو آپ پاکستانی کھانوں کو باہر کی دنیا میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب اب تو بہت ساری آؤٹ لیٹس بن چکی ہیں باہر ویسٹرن میں بھی, کہ لوگ یہاں سے کھانے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, وہاں لوگ انجوائے کرتے ہیں, حلال فوڈ بھی آپ کو وہاں پہ ملتا ہے. تو اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی, یو کے اندر بہت اپ ہونے کے لیے سب سے پازیٹیو چیز ہے کہ اتنے زیادہ مسلمز ہیں, تو حلال فوڈ از ناٹ اے پرابلم. اینڈ اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے کہ ادھر پاکستانی بہت زیادہ ہے, تو آپ ایون ادھر نہاری بھی کھا سکتے ہیں, ادھر آپ چنے بھی کھا سکتے ہیں, بیکاز اتنے زیادہ پاکستانی ریسٹورینٹس ادھر کھل گئے ہیں, آؤٹ لیٹس کھل گئے ہیں, جو اس طرح فیلنگ آتی ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اینڈ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے میری. آپ گھر پہ بھی پاکستانی کھانا کھاتا ہوں میں, اینڈ سب سے زیادہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایون دو ہم اتنی دور رہ رہے ہیں, ہم اسٹل ان ٹچ وتھ مائی کلچر. کیا بات ہے. اور وہاں پہ ایزیلی آپ کو مل جاتے ہیں کھانے؟ مطلب کبھی دل کرتا ہے کہ اب پاکستان میں تو ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہمیں باہر سے جا کے کھانا کھانا ہے, آؤٹنگ کرنی ہے, تو وہاں پہ بھی اس طرح کی سہولت میسر ہوتی ہے؟ جی جی فور شور اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اگر آپ کا دل کر رہا ہے بھی کھانے ہیں تو اویلیبل ہوتے ہیں. نان چنے بھی بریک فاسٹ کے لیے ملتے ہیں. اچھا جی, یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ نان چنے بھی وہاں پہ ملتے ہیں ناشتے میں. جی. اچھا جی, علم صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کا پاکستان آنے کا پرپس کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی. میری شادی تو نہیں ہوئی. آپ کی شادی کرانے کے لیے ہے. پکی بات ہے. جی دیکھ لیں, پکی بات ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا مسیحا ملے مجھے جو میری شادی کروا دے. نہیں, ہم ڈی ایم موڈ پہ یہی کر رہے ہیں کہ حلال جگہ سے جتنے بھی یہاں پہ یوتھ ہے ان کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں. مجھے بتائیں کہ ڈی ایم اور کس طرح, مطلب اگر میں نے شادی کرنی ہے تو میں کس طرح سے اس کا ایپ ڈاؤن لوڈ کروں گا, ویب سائٹ پہ جاؤں گا, کیا پروسیجر ہوگا؟ نہیں, ہماری ویب سائٹ ہے جو حلال ہے, اینڈ یہ ہم نے لانچ کیا ہے تاکہ جو رشتے اور ڈھونڈ رہے ہیں, آپ ویریفائڈ پروفائلس ہوتے ہیں ہمارے پاس, تاکہ آپ کو جب رشتے ڈھونڈنے ہوتے ہیں جس طرح ابھی آپ کی آ رہی ہے, تو آپ کو ایزی اور آپ کی آسانیت ہوئے, تاکہ آپ کو یہ ڈیفیکلٹی نہ فیس ہوئے جتنی یہ پتہ نہیں رشتہ آنٹی میں ادھر سن رہا ہوں, تو یہ آپ کو یہ ایشوز نہ آئیں ادھر. تو آپ اوروں کے تو بھلے کر رہے ہیں, آپ کی اپنی شادی ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں, ابھی تک نہیں. نہیں, یہ کیا بات ہوئی, اپنی شادی کیوں نہیں کی؟ نہیں, ابھی تک میرا ٹائم نہیں آیا ابھی تک. آپ کی کیا ایج ہے؟ 23. 23 جی اونلی؟ جی. پھر تو آپ درست کہہ رہے ہیں, مطلب مجھے لگ رہا ہے, اور برٹش کے حوالے سے تو ویسے بھی آپ کو تھوڑا ٹائم ہے. جی. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ رشتے کروانا شروع کریں تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی بھی شادی فوراً سے کروا لیجیے گا. ہاں 2-3 سال لیکن کروا لیجیے گا. 4 سال ٹھیک ہے؟ 4 سال بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں علم صاحب کہ بیسیکلی کیونکہ یہ پاکستانی بہت زیادہ کبھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ باہر ہو جائیں, تو کیا اس طرح کا بھی کوئی آپشن ہے؟ انفارچونیٹلی ناٹ ایٹ دا مومنٹ. ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بہت سپریٹ بٹوین پاکستان اینڈ یو کے ہے, بیکاز اتنا زیادہ گریڈ ہے ناؤ ڈیز کہ سب نے جو سارے لوگ ہیں یہاں سے انہوں نے یو کے جانا ہے, اینڈ اتنی اسمال کمیونٹی یو کے کی ہے جنہوں نے پاکستان شادی کرنی ہے, تو اس لیے ابھی تک ہم نے اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں بنایا کہ انٹر کنیکٹ ہو سکے. تو صرف ابھی تک ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اسپلٹ بٹوین پاکستان کے لوگ پاکستان کے لیے ہیں اینڈ یو کے لوگ یو کے لیے. اچھا, آپ محنت کی جیسے بات کریں, لیکن دیکھیں جو یہاں سے جا کے وہاں محنت کرے گا تو اس کو ریوارڈ بھی تو ملے گا نا اس کا ریوارڈ بھی ملے گا, بٹ ٹو بی آنیسٹ ادھر کی لائف زیادہ مشکل ہے کہ آپ فرسٹلی آپ اپنے پیرنٹس سے دور ہو, آپ اپنے کلچر سے دور ہو, آپ کو اسلامک ویلیو سے دور ہو. آپ یہ ادھر کی لائف یس لگژری ادھر ہے, آپ چیزیں افورڈ کر سکتے ہو الاٹ مور ایزیلی. ادھر کی سیلریز, ادھر کی پاؤنڈ الاٹ ہائر ہے, لیکن ادھر کی اسٹرگلس بھی جو زیادہ ہیں جو ادھر تک پاکستان تک نہیں دکھائی جاتی.
اوکے، تو یہ انگلینڈ وغیرہ کی اگر ہم بات کریں، یو کے کی بات کریں، تو کیا وہاں کے بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ جی ہوتے ہیں، لیکن نمبرز بہت کم ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. کہ کچھ فیملیز ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ اسلام پاکستانی ویلیوز لے کے چلنے کے لیے فارورڈ، لیکن جتنے لوگ پاکستان سے یو کے جانا چاہتے ہیں اس کا 5% بھی نہیں. اچھا، جی مطلب صرف اونلی 5% بھی نہیں ہے، مطلب 5% سے بھی کم نہیں، لوگ؟ کز یہاں سے آپ کسی کو بھی بتائیں کہ یو کے جانے کا چانس مل رہا ہے تو وہ فلائٹ پہ بیٹھے ہوئیں گے. ہاں. بٹ جو یو کے کی فیملیز بہت کم ہیں جنہوں نے پاکستان میں شادی کرنی ہے. اوکے، اچھا ایک سوال ہمارا مس ہو گیا. کھانوں کی ہم بات کر رہے تھے، پاکستانی کھانوں کی تو ہم نے بات کی، بٹ برٹش کھانے جو ہیں، ویسٹرن کھانے آپ کو کون سے پسند ہے زیادہ؟ دیکھیے میں ویسٹرن کھانے اتنے کھاتا نہیں ہوں، لیکن جو مجھے مطلب ان میں حلال فوڈ کی میں بات کر رہا ہوں. جو ٹرکش فوڈ ہے، مجھے ٹرکش فوڈ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. مڈل ایسٹرن فوڈ ان جنرل، وہاں پہ لیبنیز، سیرین، جو لیوان فوڈ ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. ادھر کے شوام ہے، ادھر کی جسٹ دا وے وہ اپنی ڈشز کوک کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ میرا فیوریٹ کزین ہے، مجھے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اگر اٹالین فوڈ بھی کوائٹ نائس ہے. مجھے آلسو جو جرمن فوڈ بھی سم ٹائمس، لیکن اتنی زیادہ ورائٹی نہیں ادھر ہوتی. میرا دوست جرمن ہے تو مجھے کبھی کبھی ٹرائی کراتا رہتا ہے ڈفرینٹ کزینس. اوکے، تو سب سے فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ عربک، یہ لوانٹ کنٹریز کے اندر ٹرکش، سیرین، لیبنیز، یہ 3-4 کنٹریز کی فوڈ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. بہت اچھے لگتے ہیں. تو مطلب آپ یہ ٹرکش اور یہ کھانے بھی آپ عموماً آپ کے ٹورز ترکی وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں اس کا مطلب؟ جی استنبول میں کوائٹ ریگولرلی جاتا رہتا ہوں. مجھے ادھر کی کلچر بہت اچھا لگتا ہے، ادھر کی مسجد بہت بیوٹیفل ہے. ادھر کی آیا صوفیہ، استنبول بھی میں گیا ہوں. دوسری ٹرکی کے اندر مجھے چانس ملا دوسری جگہ بھی ٹریول کرنے کے لیے، ایسٹرن ٹرکی. مجھے ادھر کی لوگ کچھ بہت زیادہ اچھے ہیں، ادھر کا کلچر بہت اچھا ہے، اینڈ ادھر کی کھانے بہت اچھے ہیں. ادھر کی ایک انوائرمنٹ ہے استنبول کے نام جاؤ، لیکن ادھر کی ٹریفک بہت بری ہے. ادھر اگر آپ نے ٹریفک کے اندر اسٹک ہو گیا تو بہت بری ہے وہ ٹریفک. اوکے، جی مطلب 3-4 گھنٹے نارمل ہے اگر آپ پھنس گئے ہیں تو؟ اچھی نارمل ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو اگر آفس جانا ہے، کسی اسپیشل اوکیجن پہ جانا ہے، تو اس کے لیے پہلے سے آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہوگا. پہلے سے مینیج کرنا ہوتا ہے. چیز یہ ہے کہ استنبول بہت بڑی سٹی ہے ان اٹ سیلف، بہت بگ میجر سٹی ہے. اس کی ایک یورپ کی سائڈ ہے، ایک ایشیا کی سائڈ ہے، تو بہت زیادہ ہیومنگس سٹی ہے. لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، ہسل اینڈ بسل سٹی ہے. تو بہت زیادہ چیزیں ایک دفعہ ایک ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایک دفعہ ٹریفک کے اندر پھنس گئے ہو تو آپ پھنس گئے ہو. تو یہ ایشوز بھی ہیں، مطلب جہاں اتنی آسانیاں اور سہولتیں ہیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کے ایشوز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. جی تو آپ ایک چیز مجھے بتائیے کہ آپ کیا چیز مس کرتے ہیں کہ اگر باہر کی دنیا کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو کیا ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اگر پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کا مستقبل سنور سکتا ہے؟ کوئی ایسی چیز بھی آپ کے مائنڈ میں ہوگی؟ کہ پاکستان when it comes to social trends، جس طرح اے آئی فار ایگزامپل ہے، پاکستان اس چیزوں کے ساتھ تھوڑی سی لٹل بٹ بہائنڈ ہے کہ وہ جلدی انٹیگریٹ نہیں کرتے، بہت اپنا ٹائم ٹیک کر کے ان چیزوں ان ٹرینڈس کے ساتھ تھوڑا سا اڈیپٹ کرتے ہیں. اینڈ یہی ٹرینڈ ایک ڈٹرمن کرتی ہے ایک ویری فاسٹ گروئنگ کنٹری کمپیریزن ٹو اے سلو گروئنگ کنٹری. پاکستان کے نا لاٹ آف اکنامک ایشوز ہیں جس وجہ سے پاکستان یہ اس طرح کے ٹرینڈس کو افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن یہی ٹرینڈ ہے کہ کچھ اس طرح کی کنٹریز ہیں جو بہت فاسٹ ان ٹرینڈس کو لے کے چلتی ہیں، اب وہ اپنی ہول اکنامک سچویشن ہی چینج کر دیتی ہیں. اوکے، مطلب آپ یہ چیز بھی اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسکیجول بھی ہم مینٹین کرنا شروع کر دیں، مطلب ہماری نارمل زندگی میں ہمارا کوئی اسکیجول نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کچھ نہیں معلوم. اسکیجول بہت ضروری، تو یہ ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے ہمارا. ہمیں اس کو بہتر کر لیں تو میرے خیال میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، مزید چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ آخر میں آپ ہمارے یوتھ کو، خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو یہ اگر کر لیں تو یہ اور بھی زیادہ سکسیزفل ہو کے سامنے آ سکتے ہیں؟ تو کہتا ہوں کہ یو کے کو چھوڑو، ادھر محنت کرو، اینڈ بس ادھر محنت کرو گے تو آپ جو یو کے چاہیے آپ کے پاس یو کے خود جا سکتے ہو. آپ یہاں پہ شادی کی محنت کریں یا کچھ اور محنت کرنی ہے؟ شادی کی محنت نہیں، آپ اپنے کام کے اندر جو آپ کی ڈے ٹو ڈے کام ہے اس کے اندر محنت کریں. آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟
آپ کا جو برانڈ ہے یا جو ایپ آپ نے بنایا ہے آپ اس کو پاکستان میں بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ابھی تو یو کے میں کرنٹلی کام کر رہا ہے ڈی ایم اور یہ مسلم ابھی پاکستان میں بھی آ گیا ہے. آ گیا ہے یہاں پہ پاکستان میں آ گیا. آپ نے لانچ کر دیا جی پاکستان میں؟ پاکستان میں آ گیا. اوکے تو مطلب کچھ ہی وقت میں یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں اس کو اچھے سے یوز کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے. جی بہت خوب. اچھا علم صاحب بہت مزے کی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ. تو مجھے آپ بتائیں کہ اینڈ میں آپ ہماری جو یوتھ ہے جو ہمارے نوجوان ہیں یا میں بھی ایک نوجوان ہوں تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہمیں کہ ہم کس طرح سے آگے ایکسل کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو 20s کا پیریڈ ہے نا یہ بہت مشکل ٹائم آف یور لائف ہے. آپ نے اس کے اندر اپنے کریئر کے اندر بھی چلنا ہے, شادی بھی کرنی ہے, جاب بھی سیکیور ہونی چاہیے, ہر چیز, ٹریول بھی کرنا ہے, جم بھی جانا ہے, انجوائے بھی کرنا ہے, فرینڈس کے ساتھ بھی جانا ہے. تو یہ آپ کو ہر چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے. تو بہت زیادہ یہ پریشر 20s کا ڈیکیڈ ہے, آپ کے لیے بہت زیادہ پریشر چل جاتا ہے. تو اپنا ٹائم ٹیک کریں, سلو بیبی اسٹیپس لیں. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس ساتھ کچھ اور بھی سوچیں, یوٹیوب پہ جا کے چھوٹے چھوٹے اسکل لرن کریں, چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں, وہ کیا دکھاتے ہیں, اے آئی کو لرن کریں, اپنے سیلف کو ایجوکیٹ کریں, تھوڑا سا بکس ریڈ کریں, اپنے سیلف کو یہ اس طرح کی چیزیں سوچیں کہ ابھی میں یہ تو کر رہا ہوں لیکن اگر یہ کل میرے سے چلی جائے, یہ جاب کل مجھے فارغ کر دیا جائے تو میرے پاس دوسرا راستہ کیا ہے. جو دوسرا راستہ ہے نا وہ آپ کی ریئل زندگی ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ہے میرے پاس لیکن یہ بھی میں نے کرنا ہے. تو یہ میرے لیے بہت زیادہ, یہ میں اپنی لائف کے لیے لے کے چلتا ہوں. چیزیں رائٹ ڈاؤن کریں, لکھیں, اس کو پڑھیں اینڈ بہت زیادہ بکس ریڈ کریں. ہر رات کو آپ کو ایٹ لیسٹ 30 منٹس کی بکس ریڈ کرنی چاہیے تاکہ آپ ساتھ ساتھ اپنے برین کو بھی ڈیولپ کر رہے ہو. چلیں تھینک یو سو مچ علم صاحب, بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اور آج کے ہمارے مہمان تھے علم لطیف تنویر صاحب جن سے بہت ہی زبردست موضوعات پہ بات ہوئی, خاص طور پہ پاکستان کے کلچر اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.